الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ واجب التکریم خواتین و حضرات، کوئی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور نعمتیں اگر ہم چھوڑ بھی دیں، صرف سانس لینے کی نعمت پر ہی غور کریں تو آسانی سے سانس کا اندر جانا اور باہر آ جانا، ایک سانس میں دو نعمتیں اللہ کی چھپی ہیں۔ اور جن لوگوں کا سانس تنگی سے آنا شروع ہوتا، ذیق النفس جنہیں ہو جاتا، دمہ کے مریضوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے صرف دو نعمتوں کا احسان جتایا۔ نعمتیں بے شمار ہیں، گنی نہیں جا سکتی، مگر احسان جن نعمتوں کا جتایا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر یہ انعام کیے ہیں، میرا یہ خاص فضل اور انعام ہوا ہے، ان میں سے ایک تو سورہ آل عمران میں بیان ہوئی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے ان کے لیے اس سے بڑا اللہ کا کوئی فضل نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا۔ یقین جانے پیغمبر دنیا میں بہت آئے، وہ سارے عظیم ہی تھے، مگر میرے اور آپ کے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ ہم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے اسپین میں گزرے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے اشعار میں یہی بات بیان فرماتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا احساس نہیں رکھتے یا ان کی پوری قدر نہیں کرتے۔ مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے وابستہ دامن ہیں، حضور کی امت۔ وہ فرماتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا فَكِدْتُ بِأَخْمَصِيَّةَ وَالسَّرَيَّةِ، اللہ کا ایک انعام ایسا ہے جس کی وجہ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے قدم زمین پر نہیں ہیں بلکہ میں ثریا کو روند رہا ہوں، آسمان پر ہوں۔ ایسی بلندی نصیب ہے مسلم کی حیثیت سے کہ میں زمین کی بجائے اپنے آپ کو فلک کی بلندیوں پر محسوس کرتا ہوں۔ دخولی تحت قولک یا عبادی وان سیرت احمد علی نبیہ، ایک تو جب قرآن میں پڑھتا ہوں کہ اے میرے بندو، تو میں اس میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ کے بندوں میں شامل ہونا میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اے کائنات کے مالک، تو نے میرے لیے احمد کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم علیہ السلام کا ہمارے پیشوا نبی ہونا اللہ کی بہت بڑی یہ مہربانی ہے، عنایت ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے اگر میں اس کی نگاہوں میں اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے جان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا، اس کے دل میں میری محبتیں سب سے زیادہ نہیں، وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتا۔ اور اسی لیے اس زمانہ میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ اپنا مال اولاد سب کچھ قربان کر کے صرف میرے چہرے کی زیارت کریں، خواب میں ہی زیارت کے لیے تڑپیں گے، اور واقعی اہل ایمان کی یہی کہتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کا نبی ہونا اور ہمارا آپ کا امتی ہونا، اللہ نے اس کا احسان جتایا۔ اور سورہ حجرات میں یہی بات فرمائی بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو کہ کلمہ گو ہو تو احسان تمہارا نہیں ہے، تم نے کوئی اللہ پاک پر احسان نہیں کیا کہ اسلام قبول کر لیا، بلکہ اللہ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے ایمان کی ہدایت۔ تو رسول اللہ کا امتی ہونا، ایمان نصیب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل